وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے باوجود کہ وہ وعدہ پختہ طریقے سے ہمیں بار بار یاد کروا دیا گیا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 اور 29 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 سورۃ البقرہ۔ آیت نمبر 28 کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم آیت نمبر 27 والا سبق یاد کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا، یہ یاد کروایا کہ وہ لوگ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے باوجود کہ وہ وعدہ پختہ طریقے سے ہمیں بار بار یاد کروا دیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ یعنی اللہ رب العزت ہمارا الہ ہے، اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، یہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اور اس کے یعنی پورا مفہوم اور مطلب سمجھنے کے لیے آپ گزشتہ پیغام، گزشتہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ساری بات ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لی تھی۔ تو جو اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد ہم نے اس وعدے کو بھلا دیا۔ اب اللہ رب العزت ہمیں یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا اور اس وعدے کو بھلا دیا، یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اللہ کا انکار کس صورت میں کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد بھی ہم اگر اللہ کا انکار کر دیں تو پھر تو یہ انصاف والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ آگے اللہ رب العزت اس بارے میں کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کا طرز عمل اختیار کر سکتے ہو، اس پر بھی بات کی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ انسان اگر اپنے بارے میں سوچے تو انسان کا تو وجود ہی نہیں تھا، انسان تو بالکل بے جان تھا،
انسان کا نام و نشان نہیں تھا، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، اللہ رب العزت نے تمہیں وجود بخشا، اللہ رب العزت نے تمہیں بنایا۔ اب جس رب نے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہم اسی کا انکار کر دیں، ہم اسی کے بارے میں ہم اسی سے کیا ہوا وعدہ بلا دیں، ہم اسی کی عبادت کا انکار کر دیں، ہم اسی کے وجود کا انکار کر دیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ جس نے تم کچھ بھی نہیں تھے، تم بالکل بے جان تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہیں ایک اللہ رب العزت نے ایک پہچان دی، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک نام دیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا یہ وجود ہے، اس کے باوجود تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم یمیتکم، اللہ نے پیدا کیا، پھر دوبارہ اللہ ہی ہمیں موت دیں گے۔ ثم یمیتکم، موت بھی پھر اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے اس نے مرنا ہے، تو مر کے اس نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، اس موت کے بعد دوبارہ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس اللہ کی طرف جاؤ گے، اس کے پاس واپس لوٹو گے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے الفاظ، یہ آیت مبارکہ حضرت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہوش دلانے کے لیے کافی ہے کہ جس اللہ نے بنایا، جس اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ دوبارہ موت دے گا۔ اس موت کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العزت زندہ کرے گا۔ اس زندگی میں پھر اللہ رب العزت کی طرف جائیں گے اور اللہ رب العزت ہم سے حساب کتاب لے گا۔ تو اس اللہ کو کیسے بلا دیا؟ اس اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیسے بلا دیا؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کے لیے، مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 29 کے اندر، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ بھی اللہ کے ہونے کی، اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کے فائدے کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَالَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خلق، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب چیز کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ آیت توحید میں یہ آیت بہت بہت بڑی آیت ہے کہ زمین کے اندر ہر چیز جو بھی پیدا ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری بنانے کی پاور، طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ زمین کے اندر جو بیج بویا جاتا ہے، اس بیج میں سے جو پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اندر جو رنگ ہیں، ان رنگوں کے اندر، اور اس پودے کے ساتھ جو پھل ہے، اس پھل کے اندر جو ذائقہ ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے کے ساری باتیں، یہ دلائل ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے پھر ایک دلیل اپنے اللہ ہونے کی بیان فرمائی، ثم استوى الى العرش ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو زمین کی تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان، 7 آسمان، ایک ہی شکل کے 7 آسمان بنائے اور ٹھیک ٹھیک بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی آسمان بھی اسی نے بنائے، زمین بھی اسی نے بنائی، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی نے بنائی، اور ان بنانے کا اور ان چیزوں کا تمام علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔